बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे तैयारियां धरी की धरी रह गईं। हमजा शहबाज ने आज भी हल्फ नहीं लिया। वजीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी की तकरीब एक बार फिर मुलतवी। गवर्नर हाउस में तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। दिन में 2 बार हल्फ बर्दारी का वक्त तब्दील हुआ। शाम को तकरीब मौखिर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत को नौमुंतखब वजीर आला पंजाब से हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने का कहा था। पंजाब में इक़्तिदार की मुंतकिली, उस्मान बुज़दार की रुखसत भी करीब। हमजा शहबाज की हल्फ उठाते ही उस्मान बुज़दार ऐवान वज़ीर आला से कूच कर जाएंगे। केनाल रोड पर वाक़े C&W कॉलोनी में क़याम होगा। चंद रोज़ रिश्तेदारों के घर भी ठहरेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बदस्तूर वज़ीर आला हाउस 7 क्लब रोड पर विराजमान हैं। हमजा शहबाज शरीफ के नए वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद उस्मान बुज़दार की जानिब से अपनी सरगर्मियां इंतहाई महदूद कर दी गई थी। ताहम वज़ीर आला हाउस को खाली नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार की जानिब से अपना सामान वज़ीर आला हाउस से पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। वो नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला हाउस छोड़ देंगे। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार फिलहाल C&W कॉलोनी केनाल रोड ठोकर न्याज बेग में शिफ्ट होंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत खराब, हैज़े और बुखार की शिकायत। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सीनियर डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद दवाई दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत अचानक नासाज हो गई, जिस पर उन्हें सर्विसेज अस्पताल के VIP ब्लॉक में दाखिल किया गया है। गवर्नर पंजाब को मैदे और आंतड़ियों की इन्फेक्शन के साथ बुखार है। उनका एंटीबायोटिक अद्वियात के जरिए इलाज जारी है। डॉक्टर्स का कहना है गवर्नर पंजाब के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे, जिनकी रिपोर्टें मौसूल होने के बाद गवर्नर पंजाब को अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। पंजाब में तब्दीली की लहर, एडवोकेट जनरल पंजाब को काम से रोक दिया गया। अहमद अवैस किसी अदालत में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। नई हुकूमत नए एडवोकेट का इंतखाब करेगी। दूसरी जानिब अहमद अवैस का कहना है कि मुस्ताफ़ी होने या हटाए जाने तक बतौर एडवोकेट जनरल काम करता रहूँगा। के मुताबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने हमजा शहबाज के वज़ीर आला मुंतखब होने के बावजूद उनकी मुखालफत जारी रखी। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है और मुस्लिम लीग के हमायत याफ्ता किसी सीनियर वकील को एडवोकेट जनरल तैनात करने के लिए मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने हमजा शहबाज के वज़ारत आला के इलेक्शन को भी मुतनाज़िब बनाने की कोशिश की। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने गवर्नर को कानूनी राय दी कि वज़ारत आला के इलेक्शन में आईनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। ज़राए के मुताबिक नौमुंतखब हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को अदालतों में पेश होने से रोक दिया गया है और नए एडवोकेट जनरल पंजाब की जल्द तैनाती के लिए नामों पर गौर किया जा रहा है। साबिक दौरे हुकूमत में मनपसंद तैनातियां लेने वाले पुलिस अफसरान मुश्किल में। बुज़दार सरकार के फेवरेट पुलिस अफसरान को सूबा बदर किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला के ज़ाती स्टाफ अफसरान समेत दीगर अजला में तैनात रहने वाले अफसरान के सर पर सूबा बदरी की तलवार लटकने लगी। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मरकज़ी जुलूस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। शुरका के लिए 8 मकामात पर पार्किंग स्टैंड बनाए गए। जुलूस के रास्तों पर मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी किए गए। DIG ऑप्स कमिश्नर लाहौर के साथ हमने एक एक चीज़ को रिव्यू किया और हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है। तमाम अदारों के लोग उसमें मौजूद हैं। सेफ सिटी और हमारे CCTV कवरेज 100% है और फील्ड में देखें कि डिप्लॉयमेंट तमाम गलियों में मौजूद है। रूफ टॉप कवर किए जा रहे हैं। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारों को मुकम्मल जामिया तलाशी के बाद ही जुलूस में शिरकत की इजाजत दी गई। इस मौका पर लेडी पुलिस एहलकार भी तैनात की गयी। मॉल रोड की तारीखी हैसियत बहाल करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। महकमे बल्दियात का दिलकश लाहौर मंसूबा ताहाल शुरू न हो सका। माल रोड पर मौजूद इमारतों की तारीखी हैसियत बहाल करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार होकर रह गया है। महकमा बल्दियात ने दिलकश लाहौर मंसूबा ताहाल शुरू ही नहीं किया। महकमा बल्दियात पंजाब ने दिलकश लाहौर मंसूबा अब ओल्ड सिटी अथॉरिटी को भेज दिया है। ओल्ड सिटी अथॉरिटी इस मंसूबे का लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगी। दिलकश लाहौर मंसूबा के तहत माल रोड की इमारतों की तारीखी हैसियत बहाल करना है। तारीखी इमारतों की दिलकशी बहाल होने से जहाँ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, वहीं सियाहत को भी फरोग मिलेगा। उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला के आखिरी दिनों में शुरू किए गए सेहत के मंसूबे ठप हो गए। जिना और सर्विसेज अस्पताल में नए एमरजेंसी ब्लॉक्स और फिरोजपुर रोड पर जनरल अस्पताल फेज़ 2 का इफ्तिताह तो किया गया, लेकिन इन मंसूबों पर पेशरफ्त न हो सकी।
نگران وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اپنے دور اقتدار کے آخری دنوں میں پے در پہ شعبہ صحت کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح تو کر ڈالا، لیکن اب ان منصوبوں پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ عثمان بزدار نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں عرفہ کریم ٹاور سے متصل اراضی پر جنرل ہسپتال فیز 2 کا افتتاح کیا۔ جنرل ہسپتال اور سروسز ہسپتال میں نئے ایمرجنسی بلاکس کی تعمیر کے منصوبوں کا بھی افتتاح کیا گیا۔ عثمان بزدار کی جانب سے شروع کیے گئے ان منصوبوں پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یہ منصوبے عثمان بزدار کا دور اقتدار ختم ہوتے ہی ٹھپ ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں غیر یقینی سیاسی صورتحال، اتھارٹیز، کمپنیز اور ایجنسیز کی تشکیل کردہ بورڈ غیر فعال، ایل ڈی اے، واسا، پی ایچ اے سمیت درجنوں اداروں میں قانون سازی کے معاملات رک گئے۔ سرکاری وسائل کا بھی بے دریغ استعمال جاری ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اساتذہ کے تبادلے، محکمے کو 26,921 درخواستیں موصول ہوئیں، صرف 9,000 اساتذہ کے تبادلے کیے جا سکے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو لاہور سمیت پنجاب بھر سے اساتذہ کے تبادلوں کے لیے 26,921 درخواستیں موصول ہوئیں۔ 26,000 درخواستوں میں سے صرف 9,000 اساتذہ تبادلہ کروانے میں کامیاب رہے، جبکہ 15,118 درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کی جانب سے 3,000 درخواستوں کی تاحال تصدیق نہیں کی جا سکی۔ تبادلوں کے لیے 65% سے زائد درخواستیں مسترد کی گئیں۔ اساتذہ کو آن لائن تبادلوں کے آرڈر 25 اپریل کو جاری کیے جائیں گے۔ جوڑے پل روڈ ہربنس پورہ پر واقع گندا نالہ انتظامی غفلت کے باعث بروقت صفائی نہ ہونے سے بھر گیا۔ نالے کا پانی سڑک پر آ جانے سے معمولات زندگی متاثر، شہریوں کی جانب سے نالہ فوری صاف کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہربنس پورہ کے علاقے جوڑے پل روڈ پر واقع گندا نالہ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث علاقہ مکینوں کے لیے اذیتناک مسائل کا سبب بن گیا۔ 3 سال سے نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نالہ بلاک ہو چکا ہے۔ نالے کا گندا اور بدبودار پانی سڑک پر آ جانے سے علاقہ تعفن زدہ ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بدبودار ماحول میں سانس لینا بھی دشوار ہے۔ علاقہ مچھروں کی افزائش گاہ بن چکا ہے۔ شہری سانس اور پیٹ کی بیماریوں سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کوئی عمل درآمد نہیں ہے، سارا پانی گندا باہر آ رہا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی 1 نمبر پہ یہاں پہ لوگوں کو ہوا ہے، کالا یرکان، کئی لوگ مر بھی چکے ہیں بیچارے، بچے بوڑھے تمام لوگ بیمار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ عید سے پہلے اس کا ازالہ کیا جائے، نالے کی صفائی کیجیے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ عید سے قبل جوڑے پل روڈ ہربنس پورہ نالے کی صفائی کرائی جائے تاکہ اہل علاقہ صاف ستھرے ماحول میں عید کی خوشیاں منا سکیں۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں کارروائیاں کی گئیں۔ گلبرگ میں معروف ریسٹورنٹ ناقص کوالٹی پر بند کر دیے گئے۔ مال 1 اور ایم ایم عالم پر واقع بڑی فوڈ چینز پر چھاپے مارے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی شعیب خان جدون کا کہنا ہے کہ 5 کی پروڈکشن بند کر کے ایک خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا، جبکہ 4 کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ سیکنڈ کپ کافی، موکا کافی، ساشاز، گناشے اور شگاف کی پروڈکشن بند کی گئی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق ایکسپائر اشیاء کی موجودگی ناقص صفائی پر بند کیا گیا۔ مہنگے ریسٹورنٹس پر پھپھوندی لگی، ڈبل روٹی کے استعمال، کچن میں کاکروچز کی بھرمار پائی گئی، ایکسپائر بن، ناقص چیز اور کھلے غیر معیاری اجزاء کا استعمال بھی موقع پر پایا گیا۔ شعیب خان جدون کے مطابق کیفے الانتو، مینڈرین کچن، کیفے ذوق اور سالٹ اینڈ پیپرز کو غیر تسلی بخش انتظامات پر جرمانے عائد کیے گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے چکوال کے عمائدین کی ملاقات ہوئی۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور جنرل سیکرٹری پنجاب سینیٹر کامل علی آغا سے ملک ممتاز حیدر کی قیادت میں چکوال کے سیاسی عمائدین کے وفد نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کے حلف اٹھانے کا معاملہ، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی جائے گی۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک کا حلقہ N 133 کا دورہ، کارکنوں سے ملاقات، کہتی ہیں کوئی بیرونی سازش ثابت نہیں ہو سکی۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک نے حلقہ N 133 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ٹکٹ ہولڈر میاں سلیم، سابق چیئرمین اجمل ہاشمی، سابق وائس چیئرمین حاجی رشید، مرزا ریحان اور مرزا نوید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ شائستہ پرویز ملک نے جوہر ٹاؤن میں لیگی کارکن خالد قریشی کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ حلقے کے دیگر علاقوں میں بھی کارکنان سے ملاقاتیں کی۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر رمضان بازاروں میں چینی 70 روپے فی کلو گرام کی قیمت پر فراہم کی جائے گی۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام سامنے آیا۔
کتابوں کے عالمی دن کے موقع پر چغتائی فاؤنڈیشن کی جانب سے اقبال اینڈ دا سیجز آف ایسٹ کتاب کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا گیا، جس میں علم و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور چغتائی فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا۔ چغتائی فاؤنڈیشن کی جانب سے عالمی یوم کتاب کے موقع پر پروفیسر ڈاکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ وحید الزمان طارق کی کتاب اقبال اینڈ دا سیجز آف ایسٹ کی تقریب رونمائی کی گئی۔ تقریب میں رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ فرحان عزیز، نذیر احمد، سیکرٹری پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن شیر افضل ملک اور علم و ادب سے کے سہ ماہی ادبی رسالہ ننھے لکھاری کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر اسکول لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ MOU بھی سائن کیا گیا، جس کے تحت لائبریری آن ویلز کی خدمات اسکولوں میں فراہم کی جائیں گی۔ پروفیسر ڈاکٹر وحید الزمان طارق کا کہنا تھا کہ کتاب میں علامہ اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ان کی شاعری کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ انگریزی میں ایک کتاب لکھی ہے اور علامہ اقبال کے ساری کی ساری شاعری ان لوگوں کے شاعری کے پیروی میں ہے، تو اس کا میں نے علامہ کے اشعار فارسی کے ان کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا، اور انگلش میں میں نے اس لیے لکھا ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے۔ چغتائی فاؤنڈیشن کی کنسلٹنٹ ریحانہ کوثر نے بتایا کہ ہمارا مقصد لائبریری اور کتابوں کے رجحان کو فروغ دینا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو کتاب کی طرف لے کے آنا اور کتاب کی ترغیب دینا، تاکہ معاشرے میں علم دوستی قائم کی جا سکے اور معاشرہ زیادہ بہتر ذہنی ترقی کر سکے۔ ریحانہ کوثر نے حاضرین کو تمام پروجیکٹس کے حوالے سے آگاہی بھی دی، اور بانی چغتائی پبلک لائبریری ڈاکٹر اختر سہیل چغتائی نے لائبریری ٹیم کو کارکردگی پر ایوارڈ سے بھی نوازا۔ کیمرامین مقصود بھٹ کے ہمراہ شاہزیب بھٹی، سٹی 42۔ بلڈ ٹیسٹ ڈائلیسس مشین بایونکس کمپنی اور فیکٹری کی افتتاحی تقریب ڈپٹی نیشنل فائنانس چیئر DNC طاہر جاوید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب DHA فیز 3 خیابان اقبال اور PC ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ شکاگو کے بعد لاہور میں بھی اب بلڈ ٹیسٹ ڈائلیسس مشین بایونکس کمپنی کا افتتاح کر دیا گیا۔ امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر اور نک لیمسن نے افتتاح کیا۔ CEO بایونکس کمپنی ہارورڈ گریجویٹ فاروق عثمان نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان کے معروف نیفرولوجسٹ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ Vision will cause us life. If we can envision changing a problem that exists, we can change the world. Someone who has family members who've gone through dialysis, someone who's lost a grandfather partially due to failure of his kidneys, I just have to give extreme gratitude to Farouk and others who are working in this field, who are trying to figure out innovative, creative ways to improve the lives of people. CEO بایونکس کمپنی فاروق عثمان کا کہنا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ ڈائلیسس مشین ہے۔ یہ مشین سلوشن کے تھرو ڈائلیسس کرتی ہے۔ پاکستان میں پہلے کوئی ایسی کمپنی نہیں جو پیریٹونیل ڈائلیسس کرتی ہو۔ آج ہم نے الہان عمر کو لے جا کے 2 پیشنٹ دکھائے، اور پیشنٹ ایسے بیٹھا ہوا ہے، پانی کی ٹیوب لگی ہوئی ہے، اس پانی میں نمک ہے، چینی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اس کا ڈائلسس ہو رہا ہے، تو اور وہ اس کے بعد وہ فریش ہے۔ تقریب میں لائیو ڈائلیسس کر کے دکھایا گیا۔ مریض عبداللہ کا کہنا تھا کہ ہیموفیلیا ڈائلیسس بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اسے پیریٹونیل ڈائلیسس کے ذریعے کیے جانے والے ڈائلیسس سے بہتری محسوس ہونے کے ساتھ سوئی کا بھی ڈر نہیں رہا۔ اس میں آپ کو ایک ہی بار آپریٹ کروانا پڑتا ہے، جو کہ 1 آور 2 آورس کا آپریٹ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کٹ دے کے وہ آپریٹ ہوتا ہے، وہ ہاف کیٹھیڈل ہوتا ہے ان اور ہاف آؤٹ سائڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی آپ کو پین، اس کے بعد آپ ریلیکسیبل ہیں۔ طب کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کی بدولت صحت کی سہولتوں میں بھی جدت آ رہی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ ڈائلیسس مشین بایونکس کی پاکستان آمد مریضوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس سے جہاں سستا علاج ملے گا، وہیں مریضوں کو محفوظ علاج کی سہولت بھی میسر آئے گی۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ کومل اسلم، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔